ولی کابل کی اہلیہ کے یقین کا حیرت انگیز واقعہ۔ بعض مرد حضرات واقعہ کو سننے کے بعد اپنی نیک بیوی کی قدر پہچان لیں گے، جیسے اس ولی نے اپنی بیوی کی حقیقت کو جاننے کے بعد قدر کی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایک امیر ولی کابل گزرے ہیں جن کا نام تھا دوست محمد۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ دشمن نے حملہ کیا۔ انہوں نے بیٹے کو بھیجا کہ اپنی فوج لے کر جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اب جب وہ جنگ ہوئی، کچھ دنوں کے بعد ان کی ایجنسی نے آ کر ان کو اطلاع دی کہ شہزادہ بھاگا اور دشمن نے اس پر وار کیا۔ اس کی پیٹھ پر زخم بھی آئے مگر وہ بچ نکلا اور کہیں روح پوش ہو گیا اور اس کو شکست ہو گئی۔ اب یہ سن کر ولی کامل کا دل بڑا مغموم ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ گھر آیا، بیوی نیک تھی، پہچان گئی خاوند کو کوئی صدمہ ہے۔ نیک بیویاں ایسے وقت میں اللہ کی نیک بندیاں رحمت کی پیغمبر بن کر آتی ہیں اور اپنے خاوند کے دکھ بانٹ لیتی ہیں۔ اس نے پیار سے پوچھا، آج میں آپ کو غمزدہ پاتی ہوں، کیا بات ہے؟ خاوند نے بتایا کہ اطلاع آئی ہے کہ میرے بیٹے نے شکست کھائی، اس کی پیٹھ پر زخم آئے، زخمی حالت میں بچ نکلا ہے۔ میری ایجنسیوں نے اطلاع دی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگی، آپ کی بات ٹھیک ہوگی مگر میرے نزدیک یہ بات غلط ہے، کبھی یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ خاوند نے کہا، وہ کیوں؟ وہ کہنے لگی، بس میں کہہ رہی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں اس بیٹے کو جانتی ہوں، یہ خبر بالکل غلط ہے۔ آپ تسلی رکھیے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا بیٹا ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ ولی کابل حیران ہے، وہ کہنے لگے، تجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ مجھے کتنے لوگوں نے اطلاع دی۔ یہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، چاہے سینکڑوں لوگ آ کر کہیں مگر پھر بھی یہ بات غلط ہے۔ خاوند نے سوچا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، مرغے کی ایک ٹانگ ہانکتی رہتی ہے اور یہ بات مانتی نہیں، ضد کر کے رہ جاتی ہیں۔ میری بیوی بھی شاید یہی کر رہی ہے۔ مگر تیسرے دن اطلاع ملی کہ وہ بات بالکل غلط تھی۔ شہزادے کو اللہ نے فتح عطا فرما دی اور وہ فاتح بن کر واپس لوٹا۔ جب ولی کامل کو اطلاع ملی، اس نے گھر آ کر بتایا کہ وہ تو بات واقعی غلط نکلی، میری ایجنسیوں کی بات ٹھیک نہیں تھی، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ بات غلط ہے؟ کیسے پتہ چل گیا؟ وہ کہنے لگی، یہ ایک راز ہے، میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان رکھا تھا، سوچا تھا کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کہنے لگا، میں خاوند ہوں، مجھے ضرور بتا دو۔ کہنے لگی، راز یہ ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، میں نے اس وقت سے کوئی مشتبہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا، اور جب بچے کی ولادت ہوئی، میں نے نیت کر لی کہ میں اس بچے کو ہمیشہ باوضو دودھ پلاؤں گی۔ جب بھی میں نے بچے کو دودھ پلایا، ہمیشہ باوضو ہو کر پلایا، میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اس کی برکت تھی جس کی وجہ سے بچے کے اندر بہادری آئی، اچھے اخلاق آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا بچہ شکست کھاتا؟ یہ شہید ہو سکتا تھا، یہ دشمن کے سامنے کٹ سکتا تھا مگر پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگ سکتا تھا۔ یہ تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ نے میرے گمان کو سچا کر دیا۔ اسی طرح ایک اور وفادار بیوی کی کہانی، جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو یہ ان کی بیوی ان کی قبر پر کھڑی ہوئی اور اشک بار ہوئی، پھر اپنے گھر کو واپس ہوئی اور کہا، میں دیکھتی ہوں کہ رنج بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اور مجھے خوف ہے کہ کہیں حضرت عثمان کا رنج میرے دل میں پرانا نہ ہو جائے، لہٰذا ایک پتھر منگوایا اور لے کر اپنے دانت توڑ لیے۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، میرے پاس کوئی حضرت عثمان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ پھر حضرت امیر معاویہ جو شام کے حاکم و گورنر تھے، انہوں نے پیغام نکاح بھیجا تو ان کو اپنے ٹوٹے ہوئے دانت بھجوا دیے اور کہا کہ کیا دلہن کی حالت آپ دیکھتے ہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہنسنے میں ان سے اچھا منظر کسی کا نہ تھا۔ تو پہلے وقت کی ملکہ بھی ایسی تھوڑا جہیز بھی لے کر پہنچی، بڑی بات نہیں، لیکن اگر پروردگار کے سامنے خالی ہاتھ پہنچی
اور جہیز نیکیوں کا نہ ہوا تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس دن پریشان کھڑی ہو گئی، اکیلی ہوں گی، نہ ماں ساتھ دے گی نہ باپ ساتھ دے گا، نہ خاوند ہوگا نہ بیٹا ہوگا اور نہ بھائی ہوگا، اکیلی کھڑی اس وقت پریشان پکار رہی ہوں گی، رب ارجعون، اللہ مجھے مہلت دے دے، میں واپس جاؤں گی اور واپس جا کر نیکی والی زندگی گزاروں گی۔ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تجھے مہلت دی تھی، تو نے دنیا کے کھیل تماشے میں گزار دی، رسم و رواج میں گزار دی، آج تو میرے پاس خالی ہاتھ آئی، آج دیکھ ہم تیرا کیا بندوبست کرتے ہیں۔ اس دن انسان پریشان ہوگا، لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم بچیوں کو نیکی سکھائیں، دین کی تعلیم دلوائیں تاکہ یہ بچیاں دیندار بنیں۔ ہم نے اس کے اثرات دیکھے، بڑی بڑی فیشنیبل لڑکیاں جب دینی مدارس میں آتی ہیں، دینی ماحول میں آتی ہیں، ان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے، تہجد گزار بن کر واپس جاتی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں درجنوں کے قریب لڑکیوں کے مدارس ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایم اے پاس لڑکیاں آتی ہیں، اس کی رحمت سے بالکل باقاعدہ دیندار بن کر جاتی ہیں، بلکہ ایم اے ڈبل لڑکی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال داخل ہوئی، وہ کہنے لگی جب اللہ نے مجھے اتنی سمجھ دی کہ میں ڈبل ایم اے کر سکتی ہوں، ایم اے جغرافیہ اس نے کیا، ایم اے کیلیگرافی اس نے کیا، تو کہنے لگی میں اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتی۔ اس نے پھر داخلہ لیا، 7 مہینے قرآن سینے میں سجا کر چلی گئی۔ سبحان اللہ، ایسی ایسی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ہم نے دارالحسان واشنگٹن کے اندر الحمدللہ ایک عورتوں کی کلاس شروع کی، بڑی عمر کی عورتیں اور بچے والی عورتیں ہیں، ان کے خاوند حیران ہوتے ہیں، آ کر بتاتے ہیں کہ کل ٹیسٹ تھا، میری بیوی ایک ہاتھ سے سالن پکا رہی تھی، دوسرے ہاتھ میں کتاب لے کر صرف کی گردانیں یاد کر رہی تھی، نحو میں تعلیلات پڑھ رہی تھی۔ حیران ہوتے ہیں بچوں والی عورتیں جن سے کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا، جب ان کو دین کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے تو بچے بھی پالتی ہیں، کھانے بھی پکاتی ہیں، خاوندوں کے حقوق بھی پورے کرتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں اور ماشاءاللہ ساتھ ساتھ دیندار بھی بن جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کے کئی جگہوں پر نمونے دیکھے، تو اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کامنٹ باکس میں کسی بھی ولی اللہ کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیراً۔